آیات موجود ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم پر چلا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ حَرَجًا، ٹیڑھا، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کا ذکر ہے۔ یاد رکھیے مشیت، ارادہ یہ اور چیز ہے، اور اس کے ساتھ محبت، اس کو پسند کرنا یہ اور چیز ہے۔ اصل میں اس حوالے سے جو غلطی اور کوتاہی ہوئی اس کا مین سبب یہ ہے کہ لوگوں نے مشیت اور ارادہ اسی طرح محبت اور رضا کو ایک چیز سمجھ لیا ہے، حالانکہ مشیت اور ارادہ اور چیز ہے، محبت اور رضا اور چیز ہے، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ جبریہ اور قدریہ نے ان کو ایک چیز بنا دیا۔ اب جبریہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو جہان میں سارے کام ہو رہے ہیں وہ اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے ساتھ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہی اللہ کو پسند ہے۔ اور قدریہ کہتے ہیں کہ جو معاصی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، وہ اس کی نفی کرتے ہیں، نہ ہی پسندیدہ ہے اور نہ ہی مقدر میں تھے اور نہ ہی اس کا فیصلہ ہوا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے خارج ہے۔ اللہ کا ارادہ، مشیت نہیں تھی اللہ کی، اللہ کا ارادہ نہیں تھا۔ تو ان دونوں کا عقیدہ کتاب و سنت کی واضح نصوص کے مخالف ہے۔ جب اللہ کہتے ہو وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، تو گمراہ جو آدمی گمراہ ہوگا وہ معاصی میں مبتلا تو ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کے صریح الفاظ اور کلمات کے خلاف عقیدہ ہے۔ کتاب و سنت میں ایسے دلائل موجود ہیں جس میں مشیت، ارادہ اور اس کے مقابلے میں محبت اور رضا، ان دونوں میں فرق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتے۔ اور یہ کہاں کہا جہاں اللہ تعالیٰ نے شرک، ظلم اور بے حیائی اور تکبر سے منع کیا، وہاں پر یہ بات ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو، اللہ تعالیٰ ناشکری کو پسند نہیں کرتے۔ کل ذالک، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یعنی شرک، ظلم اور فواحش اور تکبر کی نفی کرنے کے بعد فرمایا یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، قیل اور قال کو، بے جا کسی چیز کے بارے میں جو ہے اعتراضات قائم کرنا، صحیح چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے یوں بھی کہا گیا، ایسے بھی کہا جا سکتا ہے، ایسے بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی صحیح ثابت شدہ چیز کے بارے میں عجیب قسم کے اعتراضات پیدا کرنا، یہ قیل قال۔ کثرت السوال، زیادہ سوالوں سے منع کیا، اور اسی طرح تیسری بات وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنے سے بھی منع کیا۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ ثابت ہوا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی ناپسند ہیں، لیکن اللہ کی مشیت شامل ہے، کیونکہ کائنات میں اگر پتا بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ، اس کی مشیت اور ارادے کے ساتھ، اس کے بغیر کوئی ممکن نہیں کام ہو جائے۔ وفی المسند، کیونکہ اوپر کہا نا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مشیت پوری نہیں ہوتی، اللہ کی مشیت پوری ہوتی ہے، غالب اللہ کی مشیت ہے، تمہاری مشیت مغلوب ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یؤخذ برخصہ، اللہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ اس کی رخصتوں کو لیا جائے، کما یکرہ ان تعطی معصیتہ، جیسا کہ اللہ ناپسند کرتے ہیں کہ اس کی معصیت کو آیا جائے۔ تو جس طرح اللہ
معصیت کو اختیار کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں، اسی طرح جو رخصت کو اختیار کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ثابت ہوا اللہ کچھ کاموں سے محبت کرتے ہیں، کچھ کاموں کو پسند کرتے ہیں اور کچھ کاموں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ قرآن مجید سے اور حدیث سے ہمیں دلائل مل چکے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضاؤں کے ساتھ تیرے غصے سے پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی راضی ہونا، پسند کرنا، من سخطک ناراضگی، یعنی ناراض ہونا اور راضی ہونا اللہ کی صفات ہے۔ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور میں تیری معافی چاہتا ہوں، تیری سزاؤں سے تیری معافی چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور میں تیری مدد سے تیرے عذابوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے یہاں بھی یہ مسئلہ ثابت ہو گیا، کچھ چیزوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ کائنات میں جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی مشیت اور ارادہ ہے، لیکن آگے جو ہو رہا ہے کچھ کو اللہ پسند کرتے ہیں اور کچھ کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس مسئلے کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جبریہ اور قدریہ نے مشیت، ارادہ، رضا اور محبت ان کو ملا دیا ہے، ایک چیز سمجھ لی ہے، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے اور قرآن و حدیث کی واضح نصوص کی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مکروہ اور پسندیدہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ دونوں اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہے، لیکن اللہ بعض کاموں کو پسند کرتے ہیں، بعض کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ بات کہے، اعتراض کرے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک کام کا ارادہ کرے اور اس کو پسند نہ کرے، اللہ ایک کام کا ارادہ کرے اور اس کو پسند نہ کرے، ہاں جی وہ کیسے وہ چاہ سکتا ہے، وہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کیسے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور ساتھ اس کا تو وہ ناپسند کرنا، یہ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ یہ دو چیزیں، یعنی اللہ ارادہ بھی کر رہے ہیں، ناپسند بھی کر رہے ہیں، اللہ ارادہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ناپسند بھی کر رہے ہیں، یہ کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ جو سوال کیا گیا اس سوال کی وجہ سے بے شمار لوگ ان کے راستے جدا جدا ہو گئے، لوگ فرقوں میں بٹ گئے اس یعنی سوال کی وجہ سے۔ جانیے جو مراد ہوتی ہے انسان کا مقصود ہوتا ہے اس کی دو قسمیں، جو انسان کا مطلوب اور مقصود ہوتا ہے اس کی دو قسمیں، ایک ہے مراد لنفسی، انسان اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا ارادہ کرے جو بذات خود کچھ چیز مقصود ہو، و مراد لغیرہ، اور ایک ہے غیر کے لیے جو ہے نا ارادہ کیا گیا، یعنی ایک اپنی ذات کے لیے اور ایک غیر کے لیے۔ جو چیز اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے وہ محبوب ہے، وہ چیز کیا ہے؟ محبوب ہے، اور جو چیز اس میں بھلائی بھی ہے کیونکہ وہ مقاصد ہے، وہ مقاصد ہے، اچھے اعمال ہیں، انسان ان کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو غیر کے لیے ہوتی ہے وہ کبھی کبھی جو ہے نا ارادہ کرنے والے کی مقصود نہیں ہوتی، اس کام کے اندر مصلحت ضرور ہوتی ہے لیکن وہ بذات خود مقصود نہیں ہوتی۔ اب وہ کام دوسرے کام کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ کام دوسرے کام کا ذریعہ ہوتا ہے، بذات خود وہ مقصود نہیں۔ مثلا اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک بندہ سفر کرتا ہے، اب سفر کے اندر مشقتیں، تکلیفیں، اب یہ تکلیفیں اور مشقتیں مقصود نہیں ہیں، مقصود کیا ہے؟ اس سفر کے بعد کسی منزل مقصود تک پہنچنا اور وہاں جا کے یعنی حج عمرے کے لیے گیا تو حج عمرہ کرنا، تجارت کے لیے گیا تو تجارت کرنا، یا اسی طرح کوئی بھی۔ اب درمیان میں جو سفر کی مشقت ہے یہ ایک وسیلہ ہے، بظاہر انسان کو یہ مشقت اچھی نہیں لگتی لیکن یہ ایک وسیلہ ہے جو اس کو ایک خیر تک پہنچا رہا ہے۔ اب اصل مقصود تو وہ تھا جہاں اس نے پہنچنا ہے،
لیکن درمیان میں سفر میں جو مشقت آئی ہے یہ کس بنا پہ؟ یہ اس بنا پہ کہ یہ وسیلہ تھا. مثلا دوائی، ایک بیمار ہے، آپ نے اس کو دوائی دی، اب مقصود کیا ہے؟ شفا مل جائے. دوائی کڑوی ہوتی ہے، دوائی کڑوی ہوتی ہے، کھانے میں تکلیف ہوتی ہے. اب دوائی کھانا بذات خود مقصود نہیں ہے، یعنی دوائی کو محبوب چیز نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں کہ بندہ شوق سے کھاتا رہے. تو دوائی یہ ایک سبب اور ذریعہ ہے کہ جب یہ بیماری تک پہنچے گی اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے. اسی طرح بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا عضو خراب ہو گیا، ایک انسان کا عضو خراب ہو گیا، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، خراب ہو گیا. اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو کاٹتے نہیں تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. اب ویسے اس عضو کو کاٹنا درست نہیں ہے، لیکن اب یہ مجبوری بن گئی اس ہاتھ کو کاٹنا باقی جسم کو بچانے کے لیے. یہ مشقت کیوں برداشت کی جا رہی ہے؟ وہ مقصود حاصل کرنا، اس کو بچانا ہے، اس لیے ہاتھ ضرورت کے مطابق بقدر ضرورت اس کو کاٹا جا سکتا ہے. جب آخری سٹیج ہو جائے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اب اس کا کاٹنا یہ مقصود نہیں ہے، یہ مشقت ہے، بظاہر تکلیف ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ذریعہ ہے انسان کو باقی رکھنے کا کہ وہ کچھ دیر مزید زندگی گزار سکے، تو اس لیے بسا اوقات وقت مجبوری کی بنا پہ عضو بھی کاٹنا پڑ جاتا ہے. وہ مقصود نہیں ہوتا. مقصود کیا ہوتا ہے؟ یعنی جسم کو محفوظ رکھنا اور اس انسان کو باقی رکھنا کچھ دیر کے لیے، جتنی اس کی زندگی ہے، تاکہ وہ اچھی طرح زندگی بسر کر سکے. اگر یہ نہ کاٹا گیا تو بالآخر یہ وسیلہ بن جائے گا، سارے جسم میں بیماری پھیل جائے گی. ہاں جی، اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھیے کہ جو ابلیس ہے، ابلیس کی جو پیدائش ہے، جو فساد کا مادہ ہے، بربادی اور شر کا مادہ ہے، دین بھی برباد کرتا ہے، اعمال بھی برباد کرتا ہے، اعتقادات بھی برباد کرتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی سوچیں ہی تبدیل کر دیتا ہے. تو ابلیس جو ہے، اب اس کا پیدا کرنا، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب کوئی کائنات میں کہہ سکتا ہے ابلیس کو کسی اور نے پیدا کیا؟ تو اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اب یہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے پیدا ہوا ہے، لیکن ابلیس کی جو کوشش اور محنت ہے برائی کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. اب ابلیس کا جو وجود ہے یہ بسا اوقات ذریعہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے. مثلا کسی بندے سے کوئی غلطی ہوگی، غلطی کے بعد وہ اتنے آنسو بہاتا ہے، اتنا روتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی اللہ کا زیادہ محبوب بن جاتا ہے. تو اب ابلیس کا جو وجود ہے، تو اگر ابلیس نہ ہوتا، سارے فرشتے ہوتے، تو کیا خیال ہے؟ تو فرشتے اب اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے، استغفار کرتے، تو لیکن فرشتوں کا گناہ ہی کوئی نہیں ہے. لا یعصون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے وہی کرتے. تو ایک حدیث بھی ہے جو آگے آ رہی ہے اس حوالے سے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، عربی کا ایک اصول ہے، چیزیں متضاد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں. آپ نے سائے کی قدر و اہمیت کو جاننا ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ دھوپ. دن کی قدر و اہمیت کو جاننا تو مقابلے میں کیا ہے؟ رات ہے. ہاں جی، اسی طرح ادھر ابلیس ہے جو شر پر مبنی ذات ہے، اور اسی طرح مقابلے میں جبریل ہے جو خیر و برکت کا باعث ہے، جو خیر و برکت کا باعث ہے. اسی طرح زندگی اور موت متضاد ہے، خوبصورتی اور بدصورتی، خیر اور شر، یہ متضاد. کوئی بھی چیز ہے وہ متضاد کے ساتھ پہچانی جائے گی. اگر متضاد نہیں ہوگا تو چیز کا پہچاننا مشکل ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا.
اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیے، جو شر ہے، شر اور خیر دونوں کا خالق اللہ ہے، دونوں کا خالق اللہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ خیر کا خالق تو اللہ ہے، شر کا خالق اللہ نہیں ہے، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، کون سے نام؟ القہار، المنتقم یعنی زبردست انتقام لینے والا، والعدل انصاف کرنے والا، الضار نقصان پہنچانے والا، الشدید العقاب سخت سزا دینے والا، السریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا، اور اسی طرح ذی البطش شدید سخت پکڑ والا، الخافض نیچا کرنے والا، المذل ذلیل کرنے والا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے یہ تو بے معنی ہو جائیں گی۔ اگر کہا جائے اللہ خیر کا خالق ہے، شر کا خالق نہیں ہے، تو یہ ساری صفات، شر دنیا میں نہ ہوتا تو یہ ساری صفات بے معنی ہے۔ انتقام کس سے لیا جاتا ہے؟ جو برا عمل کرے، جو جرم کرے۔ زبردست کس کے لیے ہے؟ جو نافرمان ہے۔ اور اسی طرح عدل کب ہوتا ہے؟ جب جھگڑا ہو، اختلاف ہو، فتنہ ہو، فساد ہو، اس وقت عدل ہوتا ہے۔ جب خیر ہی خیر ہو تو عدل کیسے ہوگا؟ اسی طرح ان جو صفات ہیں ان تمام کے اندر جو نا کمال موجود ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ شر کا وجود دنیا میں نہیں ہے یا اللہ شر کا خالق نہیں ہے جس طرح خیر کا خالق ہے، تو یاد رکھیے پھر یہ ساری چیزیں، یہ ساری اللہ کی صفات بے معنی ہو جائیں گی، ان کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں جلد حساب کیسے لیا جاتا ہے؟ جن کے گناہ بھی ہو، نیکیاں بھی ہو۔ کن کو پکڑا جاتا ہے؟ جو گناہ گار ہو۔ تو یہ ساری نیچا کن کو کیا جاتا ہے؟ جو گناہ گار ہو۔ ذلیل کس کو کیا جاتا ہے؟ جو ذلت کے قابل ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ کی اسماء ہے۔ تو یعنی گویا کہ جو تقدیر کا منکر ہے اور جو عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ خیر کا خالق ہے، شر کا خالق نہیں، وہ اللہ کے ان صفات اور ان اسماء کا منکر ہے، اور ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مزید جو اسماء ہے اس کا بردبار ہونا، معاف کرنا اور پردہ ڈالنا، اور اسی طرح معاف کرنا، اور اسی طرح اپنے بندوں میں سے آزاد کرنا جہنم سے لوگوں کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اگر آپ کہہ دیں کہ اللہ شر کا خالق نہیں ہے تو شر دنیا میں نہیں ہے، تو یہ ساری حکمتیں، حلیم کون ہوتا ہے؟ صحیح بات سن کے تو سارے حلیم ہیں۔ برداشت کب کیا جاتا ہے؟ جب بری بات کو کرے۔ معاف کس کو کیا جاتا ہے؟ جب کوئی غلطی کرے۔ اور اسی طرح پردہ پوشی کب ہوتی ہے؟ جب کسی کے اندر عیب ہو۔ تو یہ بات حقیقت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، گناہ چھوڑ دو، لذهب اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں لے جائے، ولا جاء بقوم یذنبون، اللہ ایسی قوم کو لائے جو گناہ بھی کرے، ویستغفرون، اور بعد میں استغفار بھی کرے، اللہ سے معافی بھی مانگے، اللہ ان کو معاف کرے، فیغفر لهم، اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہے، اگر کوئی آدمی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ خیر کا خالق ہے، شر کا خالق نہیں ہے، تو یہ ساری صفات باطل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے اسماء ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو تو یہ ساری صفات اور یہ سارے اسماء معطل ہو کے رہ جائیں گے۔ اس لیے تقدیر کے حوالے سے یہ ہمارا عقیدہ جو ہمیں سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ شر اور خیر دونوں کا خالق اللہ ہے۔ اور دوسری بات کہ ارادہ اور مشیت اور چیز ہے، محبت اور رضا اور چیز ہے۔ دنیا میں اللہ بعض کاموں کو پسند کرتے ہیں، بعض کو ناپسند کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ جو نا بات اس حوالے سے کریں گے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔